بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُنْتُ سِرْتُ حَتَّى أَدْخُلَ الْبَلَدَ. یہیں سے ہے. اس سے پہلے حتیٰ کی بحث آپ نے پڑھ لیا کہ حتیٰ کے بعد ان مقدر ہونے کی وجہ سے جو اس کے بعد فعل مضارع ہوگا وہ منصوب ہوگا، لیکن اس کے لیے ایک شرط آپ نے پڑھی کہ حتیٰ کے بعد ان مقدر کی تقدیر پر فعل مضارع منصوب ہوگا. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ حتیٰ کے بعد جو فعل مضارع ہے وہ مستقبل ہو، ما قبل کی طرف نظر کرتے ہیں، زمانہ تکلم کی طرف نظر کرتے ہوئے ماضی بھی ہو سکتا ہے، حال بھی ہو سکتا ہے اور مستقبل بھی ہو سکتا ہے. پھر آپ نے یہ بھی پڑھا کہ حتیٰ کبھی کئے سبب کے معنی میں آتا ہے، کئے سببیہ، اور کبھی حتیٰ الی انتہاء غایت کے لیے آتا ہے. تو چاہے حتیٰ کئے سببیہ کے معنی میں ہو یا حتیٰ الی انتہاء غایت کے معنی میں ہو، دونوں صورتوں میں جبکہ حتیٰ کے بعد فعل مضارع مستقبل ہو ما قبل کی طرف نظر کرتے ہوئے، تو پھر اب وہ حتیٰ کے بعد ان مقدر کی تقدیر پر فعل مضارع منصوب ہوگا. لیکن اگر حتیٰ کے بعد فعل مضارع مستقبل نہ ہو، حال ہو جائے، تو پھر اس وقت یہ حکم نہیں ہوگا. مستقبل ہونا کیا ہے؟ شرط ہے. اب یہاں سے دوسری مثال دے رہے ہیں کہ حتیٰ کئے کے معنی میں ہو یا پھر حتیٰ الی کے معنی میں ہو. یہاں جو مثال دے رہے ہیں یہاں دونوں مان سکتے ہیں کہ حتیٰ کئے کے معنی میں بھی اور حتیٰ الی کے معنی میں بھی، انتہاء غایت کے معنی میں بھی، دونوں معنی میں لے سکتے ہیں. لیکن حتیٰ کے بعد چاہے جو بھی معنی ہو اس کے بعد فعل مضارع اسی وقت منصوب ہوگا جبکہ وہ فعل ما قبل کی طرف نظر کرتے ہوئے مستقبل ہو. اب یہاں ما قبل کی طرف نظر کرتے ہوئے مستقبل ہے، اس کی مثال دے رہے ہیں. وہی کہا وَكُنْتُ سِرْتُ حَتَّى أَدْخُلَ الْبَلَدَ، اور میں چلا تھا یہاں تک کہ شہر میں داخل ہو جاؤں گا. میں چلا تھا یہاں تک کہ، مثال کے طور پر آپ یہاں سے چلے رائے پور کے لیے، رائے پور سے پہلے آپ دھمتری میں کیا کہہ رہے ہیں؟ كُنْتُ سِرْتُ حَتَّى أَدْخُلَ الْبَلَدَ. میں چلا تھا دھمتری میں جا کر کے یہ بول رہے ہیں، تو چلنے کا زمانہ پہلے ہو گیا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں میں چلا تھا یہاں تک کہ شہر میں داخل ہو جاؤں گا، شہر رائے پور میں. ابھی آپ شہر رائے پور میں داخل نہیں ہوئے ہیں. تو دیکھو حتیٰ کے بعد جو فعل ہے وہ ما قبل کی طرف نظر کرتے ہوئے، ما قبل کی طرف نظر کرتے ہوئے مستقبل ہے کہ نہیں ہے؟ چلنے کا زمانہ یہ پہلے ہے نا. چلنے کا زمانہ کیا ہے؟ پہلے ہے، جو چلنا شروع کیے تھے یہاں، ہے نا. تو حتیٰ سے ما قبل جو ہے وہ کیا ہے؟ ماضی ہے، اور حتیٰ کا ما بعد کیا ہے؟ مستقبل ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ داخل بھی نہیں ہوئے نا، تو حتیٰ کا ما بعد ما قبل کی طرف نظر کرتے ہوئے مستقبل ہے کہ نہیں ہے؟ ما قبل کا زمانہ پہلے ہو چکا ہے، اور حتیٰ کے بعد جو ہے وہ مستقبل میں، ابھی داخل بھی نہیں ہوئے، حال میں نہیں ہے، وہ ابھی داخل ہوں گے. تو حتیٰ کا ما بعد کیا ہے؟ مستقبل ہے. ابھی آپ داخل نہیں ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک کہ میں داخل ہو جاؤں گا. تو حتیٰ کا ما بعد یہ کیا ہے؟ مستقبل ہے نا. لیکن اس حتیٰ میں غور کریں آپ، تو یہ حتیٰ کئے کے معنی میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئے کے معنی میں بھی ہے. كُنْتُ سِرْتُ حَتَّى أَدْخُلَ الْبَلَدَ، میں چلا تھا تاکہ شہر میں داخل ہو جاؤں. مستقبل میں میں چلا تھا تاکہ شہر میں داخل ہو جاؤں، مستقبل ہے نا. تو یہاں حتیٰ یہ کس معنی میں ہوا؟ کئے کے معنی میں ہوا. حتیٰ یہ الی کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے. معنی یہ ہوگا كُنْتُ سِرْتُ حَتَّى أَدْخُلَ الْبَلَدَ، میں چلا تھا یہاں تک کہ شہر میں داخل ہو جاؤں. چلا تھا، ابھی داخل نہیں ہوا ہوں، داخل ہو جاؤں یہاں تک کہ. تو حتیٰ یہ الی کے معنی میں ہے، انتہاء غایت کے معنی میں ہے. تو حتیٰ یہاں دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں پر حتیٰ کے بعد جو ہے اس سے بحث نہیں ہے کہ کس معنی میں ہے، الی یا حتیٰ. یہاں دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں. یہاں جو ضروری ہے وہ یہ ہے، یہ دیکھنا ہے کہ حتیٰ کا ما بعد ما قبل کی طرف نظر کرتے ہوئے مستقبل ہے یا نہیں. تو یہاں پر مستقبل ہے، اس لیے کہ حتیٰ کا ما قبل کیا ہے؟ ماضی ہے، اور حتیٰ کا ما بعد اب دخول بلد پایا نہیں گیا ہے، تو ما قبل کی طرف نظر کرتے ہوئے یہ مستقبل ہے.
اسی کو کہا مثال لحتی بمعنی کے او الا، یہ اس حتی کی مثال ہے جو کے یا الا کے معنی میں ہے، یہ کے کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے اور الا کے معنی میں بھی، اور اس مضارع کی مثال ہے جو ما قبل کی طرف نظر کرتے ہوئے مستقبل ہے، اس مضارع کی مثال ہے یہ ادخلا، کس مضارع کی مثال ہے؟ اس مضارع کی جو ما قبل کی طرف نظر کرتے ہوئے کنت صرت کی طرف نظر کرتے ہوئے کیا ہے؟ مستقبل ہے۔ اسی کو کہا وَلِاسْتِقْبَالِ الْمُضَارِعِ بِالنَّظْرِ إِلَى مَا قَبْلَهَا، اور مضارع مستقبل کی مثال ہے ما قبل کی طرف نظر کرتے ہوئے، ہے نا، مضارع کے استقبال کی مثال ہے اس کے ما قبل کی طرف نظر کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، تو ما قبل کی طرف نظر کرتے ہوئے کیا ہے؟ مستقبل ہے، لیکن تکلم کے زمانے کی طرف نظر کرتے ہوئے کیا ہے؟ تو تکلم کے زمانے کی طرف نظر کرتے ہوئے اس کو ماضی بھی بنا سکتے ہیں، حال بھی بنا سکتے ہیں اور استقبال بھی۔ اگر ابھی آپ شعر میں داخل نہیں ہوئے اور کہہ رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ تکلم کی زمانے کی طرف نظر کرتے ہوئے کیا ہے؟ مستقبل ہو جائے گا، داخل ہوئے نہیں ہیں اور کہہ رہے ہیں، ہے نا، تو یہ مستقبل ہو جائے گا۔ داخل ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حتی ادخل البلد، تو یہ حال ہو جائے گا، دخول بھی پایا جا رہا ہے اور تکلم بھی، اور داخل ہو چکے ہیں پہلے، بعد میں کہہ رہے ہیں حتی ادخل البلد، داخل ہونا پہلے ہو چکا ہے اور بعد میں تکلم ہو رہا ہے، تو تکلم کی طرف نظر کرتے ہیں، ماضی ہو جائے گا۔ اسی کو کہا وَأَمَّا بِالنَّظْرِ إِلَى زَمَانِ التَّكَلُّمِ، اور تکلم کے زمانے کی طرف نظر کرتے ہوئے فَيُحْمَلُ أَن يَكُونَ مَاضِيًا أَوْ حَالًا أَوْ مُسْتَقْبِلًا، ہاں، تو یہ ماضی بھی ہو سکتا ہے، حال بھی ہو سکتا ہے اور مستقبل بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو ماضی، حال، مستقبل تینوں پر محمول کیا جا سکتا ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو یہاں اس حتی کی مثال ہوئی جو قے اور الا دونوں معنوں میں ہے، اور حتی کا ما بعد ما قبل کی طرف نظر کرتے ہوئے مستقبل ہے، تکلم کی زمانے کی طرف نظر کرتے ہوئے جو بھی ہو۔ آگے دیکھیے، اب یہاں اس حتی کی مثال دے رہے ہیں۔ پہلی مثال کیا دی ہے؟ اس حتی کی جو صرف قے کے معنی میں ہے۔ دوسری مثال اس حتی کی جو قے اور الا دونوں معنوں میں ہے۔ اب اس حتی کی مثال دے رہے ہیں جو صرف الا کے معنی میں ہے، ایک صرف قے کے معنی میں، ایک صرف الا کے معنی میں، اور ایک دونوں معنوں میں ہو سکتا ہے۔ اب اس حتی کی مثال دے رہے ہیں جو صرف الا کے معنی میں ہے، اور حتی کا ما بعد ما قبل کی طرف نظر کرتے ہوئے کیا ہے؟ حتی کا ما بعد ما قبل کی طرف نظر کرتے ہوئے مستقبل ہے، ٹھیک ہے، ما قبل کی طرف نظر کرتے ہوئے کیا ہے؟ مستقبل ہے، تحقیقی طور پر مستقبل ہے نا۔ دیکھیے خالی مستقبل ہے، حال یا ماضی کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیے وَأَسِيرُ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ، اور میں چلتا ہوں، فاعل متکلم ہے نا، تو اس میں یا تو چلتا ہوں یا چلوں گا، تو میں چلتا ہوں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، یہاں تک کہ، تو یہاں حتی کس معنی میں ہوا؟ الا کے معنی میں ہوا، ٹھیک ہے، تو یہ اس حتی کی مثال ہوئی جو الا کے معنی میں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھیے کہ غروب شمس ہے نا، حتی تغیب الشمس، اس میں آپ دیکھیے کہ میں چلتا ہوں، آپ کب یہ بول رہے ہیں؟ جب آپ چل رہے ہیں اسی وقت بول رہے ہیں میں چلتا ہوں، ہے نا، ماضی میں تو نہیں ہے کہ ماضی میں بول چلنا پایا گیا ہے اور بول اب رہے ہیں، نہیں، آپ چل رہے ہیں اور اسی وقت بول رہے ہیں، تو یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کہیں اسیر حتی تغیب الشمس، میں چل رہا ہوں، تو میں چل رہا ہوں کہنا کب صادق آئے گا، کب صحیح ہوگا یہ جملہ؟ جب آپ چل رہے ہیں اور اسی وقت تکلم کر رہے ہیں تبھی نا یہ حال ہوگا، میں چل رہا ہوں۔ تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں چل رہا ہوں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس وقت آپ چل رہے تھے سورج غروب نہیں تھا، سورج غروب نہیں ہوا تھا، تو جب سورج غروب نہیں ہوا تھا اور آپ جس وقت تکلم کر رہے ہیں اس وقت آپ چل رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ اس وقت چلنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے، معلوم ہوا کہ سورج ابھی غروب نہیں ہوا ہے۔ اس لیے یہاں حتی کا ما بعد جو ہے ما قبل کی طرف نظر کرتے ہیں، ما قبل کیا ہے؟ حال ہے، اور تغیب الشمس جب یہ حال ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ چل رہے ہیں اور ابھی سورج غروب نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حتی کے ما بعد جو ہے وہ ما قبل کی طرف نظر کرتے ہوئے مستقبل ہے تحقیقی طور پر۔ مثال لحتی بمعنی الا، یہ اس حتی کی مثال ہے جو الا کے معنی میں ہے۔
ولی استقبال ما بعدها تحقیقاً، اور اس حتیٰ کی مثال ہے کہ جس کا ما بعد تحقیقی طور پر مستقبل ہے. حتیٰ کا ما بعد تحقیق بسم سے یہ کیا ہے؟ تحقیقی طور پر. اس لیے کہ آپ جب چل رہے ہیں اسی کو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں چل رہا ہوں. اور یہ چلنا کب تک ہوگا؟ یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے. معلوم ہوا کہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا، آپ کا سفر جاری ہے. بات ختم ہو گئی. اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ حتیٰ کہ ما بعد اگر فعل مضارع اگر مستقبل نہ ہو، ما قبل کی طرف نظر کرتے ہوئے مستقبل نہ ہو، اگر فعل مضارع حتیٰ کے بعد جو فعل مضارع ہے وہ اس کے ما قبل کی طرف نظر کرتے ہوئے اگر مستقبل ہو تو وہ کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. ہاں، منصوب پڑھنا واجب ہے. لیکن اگر حتیٰ کا ما بعد ما قبل کی طرف نظر کرتے ہوئے مستقبل نہ ہو بلکہ حال ہو تو کیا حکم ہوگا؟ تو اب کہہ رہے ہیں کہ اگر حال ہوگا تو پھر منصوب پڑھنا واجب بھی نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ مرفوع پڑھنا واجب ہوگا. آئے بات سمجھ میں؟ اگر حتیٰ کا ما بعد ما قبل کی طرف نظر کرتے ہوئے مستقبل نہ ہو بلکہ حال ہو تو کیا ہوگا؟ اب حال ہونے کی صورت میں مرفوع پڑھنا واجب ہوگا، اب منصوب پڑھنا واجب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہاں سے حتیٰ کے بعد جو فعل مضارع ہے وہ حال ہے، اس کی دو مثالیں یہاں دیں گے. ٹھیک ہے. حتیٰ کے بعد جو فعل ہے فعل مضارع وہ ما قبل کی طرف نظر کرتے ہوئے کیا ہے؟ حال ہے. ما قبل کی طرف نظر کرتے ہوئے کیا ہے؟ وہ حال ہے، مستقبل نہیں ہے. اب ما قبل کی طرف نظر کرتے ہوئے یا تو تحقیقی طور پر حال ہے یا تحقیقی طور پر حال نہیں ہے بلکہ حال حکائی ہے. حال حکائی. حال حکائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ماضی میں ہو چکی ہے اس چیز کو حال سے تعبیر کرنا، وہ کیا ہے؟ حال حکائی. تو حتیٰ کہ ما بعد جو فعل مضارع ہے یا تو وہ تحقیقی طور پر حال ہوگا ما قبل کی طرف نظر کرتے ہوئے، یا ما قبل کی طرف نظر کرتے ہوئے تحقیقی طور پر حال تو نہیں ہے بلکہ ماضی ہی ہے. ما قبل کی طرف نظر کرتے ہوئے حتیٰ کہ ما بعد جو فعل ہے وہ حال تو نہیں ہے، ماضی ہے نا، لیکن اس ماضی کو حال سے تعبیر کیا جا رہا ہے. اس ماضی کو حال سے تعبیر کیا جا رہا ہے تو معلوم ہوا کہ حتیٰ کہ ما بعد جو فعل ہے وہ حال ہے اور حال حکائی ہے، یعنی ماضی کو حال سے تعبیر کیا جا رہا ہے. آئے بات سمجھ میں؟ تو دونوں صورت میں چاہے حتیٰ کے بعد جو فعل مضارع ہے وہ حال تحقیقی ہو یا حال حکائی ہو، دونوں صورت میں فعل مضارع مرفوع پڑھا جائے گا، منصوب نہیں پڑھا جائے گا. اس کی دلیل آگے آ رہی ہے. دیکھیے، فَإِنْ أَرَدْتَ بِالْفِعْلِ الَّذِي دَخَلَهُ حَتَّى الْحَالَ یعنی زمان الحال تحقیقاً اے بے طریق تحقیق. اب کہہ رہے ہیں فَإِنْ أَرَدْتَ بِالْفِعْلِ الَّذِي اگر آپ اس فعل سے الَّذِي دَخَلَهُ حَتَّى جس پر حتیٰ داخل ہے، اگر آپ اس فعل سے جس پر حتیٰ داخل ہے الحال حال مراد لیں، اگر آپ اس فعل سے کیا مراد لیں؟ حال مراد لیں. الحال یہ مفعول بھی ہے فَإِنْ أَرَدْتَ. اگر آپ اس فعل سے جس پر حتیٰ داخل ہے حال مراد لیں، حال سے مراد یعنی زمان الحال، اس فعل سے جو حتیٰ کے بعد ہے اس فعل سے کیا مراد لیں؟ زمان حال مراد لیں. تحقیقاً تحقیقی طور پر، تحقیقی طور پر یعنی اے بے طریق تحقیق یعنی تحقیق کے طریقے پر. فعل مضارع کے بعد جو یہ حتیٰ کے بعد جو فعل مضارع ہے وہ کیا ہے؟ تحقیقی طور پر حال ہے. اگر یہ آپ مراد لیں، کیسے تحقیقی طور پر حال ہے؟ تحقیق کے طریقے پر بِأَن يَكُونَ ہوا زمانہ تکلم بعینہ، بئی طور کہ وہ بعینہ تکلم ہی کا زمانہ ہو. وہ کیا ہو؟ تکلم ہی کا زمانہ ہو. حتیٰ کے بعد جو فعل آ رہا ہے وہ فعل کیا ہو؟ وہ فعل اس وقت ہو رہا ہے اور اسی وقت آپ بول بھی رہے ہیں. جس وقت وہ فعل ہو رہا ہے اسی وقت آپ اس کا تکلم بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہوا؟ حال ہو. تو اگر تحقیقی طور پر حتیٰ کے بعد جو فعل ہے وہ کیا ہو؟ حال ہو. تحقیقی طور پر حال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت آپ بول رہے ہیں اسی وقت آپ وہ فعل انجام بھی دے رہے ہیں. حتیٰ کے بعد والا مثلا دخول ہے حتیٰ کے بعد تو داخل بھی ہو رہے ہیں اور بول بھی رہے ہیں، تو تحقیقی طور پر حال ہوا. تو اس کا حکم سیجی و مثال ہو، اس کی مثال آگے سیجی و مثال ہو، اس کی مثال آگے آئے گی. اس کی آگے مثال آئے گی کس کی؟ کہ جہاں پر حتیٰ کے بعد جو فعل ہے وہ تحقیقی طور پر کیا ہے؟ حال ہے. یعنی
جس زمانے میں آپ تکلم کر رہے ہیں اسی زمانے میں وہ فعل پایا جا رہا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو اس کی مثال آگے آئے گی، آگے مثال بیان کریں گے. ٹھیک ہے. یا پھر حتیٰ کے بعد جو فعل ہے وہ تحقیقی طور پر حال تو نہ ہو بلکہ حال حکائی ہو. یعنی حتیٰ کے بعد جو فعل ہے وہ تو اصل میں ماضی ہو، لیکن اس ماضی کو حال سے بیان کیا جا رہا ہو تو وہ کیا ہے؟ حال حکائی. تو حتیٰ کے بعد جو فعل ہوا وہ حال ہوا نا، حال حکائی. اگرچہ وہ حقیقت میں کیا ہے؟ ماضی ہے، لیکن بیان کرنے میں وہ کیا ہے؟ حال ہے. تو حال حکائی. اسے وہ کہا اور حکایتاً، یہ حکایتاً کا عطف کس پر ہے؟ الحالہ کے اوپر ہے. یعنی فَإِنْ أَرَدْتَ بِالْفِعْلِ الَّذِي دَخَلُهُ حَتَّى الْحَالَ، اگر آپ اس فعل سے جس پر حتیٰ داخل ہے اس سے کیا مراد لیں؟ حال مراد لیں. اور حکایتاً، یا آپ اس فعل سے کیا مراد لیں؟ ہاں، حکایت حال ماضیہ مراد لیں. کیا مراد لیں؟ حکایت حال ماضیہ ہے نا، یعنی حال حکائی مراد لیں. کیا مراد لیں؟ حال حکائی. اسی ہوگا اور حکایتاً، یا اس سے آپ حال حکائی مراد لیں. حتیٰ کے بعد جو فعل ہے اس سے حال حکائی مراد لیں. حکایتاً کا معنی اے بے طریق حکایت، یعنی حکایت کے طریقے پر، یعنی ماضی کو حال سے حکایت کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، حال حکائی کہتے ہیں اس کو. اس کی مثال دے رہے ہیں کہ حتیٰ کے بعد جو فعل ہے وہ فعل حال حکائی ہے. وہ فعل کیا ہے؟ حال ہے. اور کون سا حال ہے؟ حال حکائی. یعنی حقیقت میں تو وہ حال نہیں ہے، وہ ماضی ہے، اسی ماضی کو حال سے تعبیر کیا جا رہا ہے. کما تقول، جیسے آپ کہتے ہیں کنت سرت امس حتی ادخل البلد. کیا ترجمہ ہوا؟ کنت سرت امس، میں گزشتہ کل چلا تھا، حتی ادخل البلد، یہاں تک کہ میں شہر میں داخل ہو رہا. یہاں تک کہ میں شہر میں داخل ہو رہا. تو اب یہاں آپ دیکھیے، آپ گزشتہ کل چلے تھے، یہاں سے گزشتہ کل چلے تھے، یہاں سے مثال کے طور پر آپ 9 بجے یہاں سے چلے، 9 بجے یہاں سے چلے، اور رائے پور آپ 12 بجے پہنچ گئے. یہاں سے 9 بجے چلے اور رائے پور آپ کہاں کب پہنچے؟ 12 بجے. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم تو ہے نا، کل 9 بجے یہاں سے شروع کیے تھے، 12 بجے پہنچ گئے. اب آج 12 بجے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کنت سرت حتی ادخل البلد، کنت سرت امس حتی ادخل البلد. بلد سے مراد رائے پور. میں چلا تھا یہاں تک کہ رائے پور شہر پہنچ رہا ہوں، پہنچ رہا ہوں. تو اب دیکھیے، حتیٰ کے بعد جو فعل ہے وہ فعل مستقبل نہیں ہے. تو فعل مستقبل ہے، ہاں، ما قبل کی طرف نظر کرتے ہوئے مستقبل ہے. آپ چلے کب تھے؟ گزشتہ کل چلے تھے. پہنچے کب تھے؟ کل ہی پہنچ چکے ہیں، ہے نا. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں پہنچ رہا ہوں. تو پہنچ رہا ہوں یہ کیا ہے؟ پہنچ چکے ہیں، اور اس کو آج بیان کر رہے ہیں پہنچ رہا ہوں. تو حتیٰ کے بعد جو فعل ہے وہ مستقبل نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ حال ہے. کیوں حال ہے؟ اس لیے کہ یہ حال حکائی ہے. کس طور پر؟ اس لیے کہ آپ پہنچ چکے ہیں کل ہی، کل پہنچ چکے ہیں. ماضی ہی میں پہنچنا، دخول بلد ہو چکا ہے. دخول بلد، رائے پور میں دخول کل ہی ہو چکا ہے، اور آج اس کو بیان کر رہے ہیں کہ میں کل چلا تھا یہاں تک کہ میں رائے پور شہر داخل ہو رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو ماضی کو آپ کس سے تعبیر کر رہے ہیں؟ حال سے تعبیر کر رہے ہیں. ماضی کو حال سے تعبیر کر رہے ہیں، اور اسی کو کہتے ہیں حال حکائی. ماضی کو حال سے تعبیر کرنا، یہی کیا ہے؟ حال حکائی ہے. تو حتیٰ کے بعد جو فعل ہے وہ حال حکائی ہوا نا. اور جب حتیٰ کے بعد فعل یہ حال حکائی ہو تو اس وقت حتیٰ کے بعد فعل مضارع کو منصوب نہیں پڑھا جائے گا. منصوب کب پڑھا جاتا؟ جب وہ مستقبل ہو. اب یہ تو حال ہے نا، اب اس کو مرفوع پڑھا جائے گا. اچھا، یہ مستقبل کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ حتی ادخل البلد، یہ مستقبل کیوں نہیں ہو سکتا؟ سبق کی طرف نظر کر دیں. اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ دخول تو پہلے ہو چکا ہے نا، ماضی میں ہو چکا ہے نا. آپ جس وقت گویا کے داخل ہو رہے ہیں، 12 بجے 9 بجے شروع کیے تھے گزشتہ کل، 12 بجے آپ داخل ہو رہے ہیں. تو گویا کہ آپ 12 بجے جب داخل ہو رہے ہیں اس وقت آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ادخل البلد.
میں شہر میں داخل ہو رہا ہوں، میں شہر میں داخل ہو رہا ہوں۔ تو ما سبق کی طرف نظر کرتے ہوئے کیا ہے؟ کنت سرت امس، میں گزشتہ کل چلا تھا، ہے نا، حتی ادخل البلد، یہاں تک کہ میں داخل ہو رہا ہوں۔ تو یہ ما سبق کی طرف نظر کرتے ہوئے مستقبل ہے یا حال ہے؟ کیسے مستقبل ہے؟ داخل ہو رہا ہوں، آپ داخل بھی ہو رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی آپ داخل نہیں ہو رہے ہیں، دھمتری میں ہیں اور کہہ رہے ہیں میں شہر میں حتی ادخل البلد، تو یہ کیا ہوتا؟ ما سبق کی طرف نظر کرتے ہوئے کیا ہوتا؟ مستقبل ہوتا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں داخل ہو رہا ہوں، داخل بھی ہو رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں، تو ما سبق کی طرف نظر کرتے ہوئے حال ہوا نا، ہے نا۔ اور یہ کیا ہوا؟ گویا کہ آپ جب رائے پور داخل ہو رہے تھے اسی وقت ایک جملہ آپ نے تیار کیا اور کیا کہا؟ کنت سرت امس حتی ادخل البلد، میں کل گزشتہ چلا تھا یہاں تک کہ شہر میں داخل ہو رہا ہوں۔ تو ما سبق کی طرف نظر کرتے ہوئے یہ کیا ہے؟ حال ہو رہا ہے نا۔ اب یہ جملہ تیار کرنے کے بعد آپ نے بولا نہیں، اب دوسرے دن آپ کہہ رہے ہیں کنت سرت امس حتی ادخل البلد، ہاں، داخل ہونے کے وقت آپ نے جملہ تیار کیا تھا لیکن بولا نہیں، اب بعد میں بول رہے ہیں، تکلم کر رہے ہیں، تو اب یہ کیا ہوا؟ کنت سرت امس حتی ادخل البلد، تو ادخل البلد اگر اسی وقت بولتے جب آپ داخل ہو رہے تھے تب تو یہ ما سبق کی طرف نظر کرتے ہوئے کیا ہے؟ حال ہے، لیکن وہ حال کا زمانہ بھی تو گزر چکا، اب تو ماضی ہو گیا نا۔ اب اسی ماضی کو پھر سے آپ حال کی شکل میں لا کر کے دوسرے دن کہہ رہے ہیں کنت سرت امس حتی ادخل البلد۔ اب وہ حال جو ماضی ہو چکا ہے اس کو اب حال سے پھر تعبیر کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ حال حکائی، ماضی کو حال سے تعبیر کرنا، آئی بات سمجھ میں؟ تو جب یہ حال حکائی ہو گیا، حتیٰ کے بعد یہ کیا ہے؟ حال ہے، حقیقت میں حال ہے، اور وہ زمانہ گزر گیا تو وہ ماضی ہو گیا، ماضی ہونے کے بعد پھر اب حال ہی سے تعبیر کر رہے تو یہ حال حکائی ہوا۔ تو حتیٰ کے بعد چاہے حال حقیقی ہو یا حال حکائی ہو، دونوں صورت میں حتیٰ کے ماں بعد جو فعل ہوگا وہ منصوب نہیں ہوگا، مرفوع پڑھنا واجب ہوگا، آئی بات سمجھ میں؟ اب سوال ہوتا ہے کہ مرفوع کیوں پڑھنا واجب ہوگا، منصوب کیوں نہیں؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ جب حتیٰ کے بعد جو فعل ہے وہ منصوب اگر نہیں ہوگا، وہ اگر مستقبل نہیں ہوا، حتیٰ کے بعد جو فعل ہے وہ فعل اگر فعل مستقبل نہ ہو بلکہ فعل حال ہو، تو اب وہ حتیٰ ہے نا حرف جار نہیں رہ گیا، اب وہ حتیٰ حرف جار یا حرف عطف نہیں رہا، اب وہ حتیٰ حرف ابتدا بن گیا۔ اب وہ حتیٰ کیا ہوا؟ حرف ابتدا۔ حرف ابتدا کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کیا کہا؟ کنت سرت امس، میں کل گزشتہ سفر جاری کیا تھا، شروع کیا تھا یا چلا تھا۔ اب اس کے بعد کیا کریں؟ حتی ادخل البلد، یہاں تک کہ میں شہر میں داخل ہو رہا ہوں، تو گویا کہ حتیٰ کے بعد آپ ایک الگ جملہ بول رہے ہیں اور حتیٰ سے پہلے وہ الگ جملہ ہو گیا۔ حتیٰ سے پہلے وہ کیا ہوا؟ کنت سرت امس، کل میں گزشتہ چلا تھا۔ حتی ادخل البلد، اب یہ ادخلا مستقبل نہیں رہا، یہ کیا ہے؟ حال ہے۔ جب یہ حال ہے تو گویا کہ اب زمانہ حال میں آپ یہ ایک الگ جملہ بول رہے ہیں، میں شہر میں داخل ہو رہا ہوں، گویا کہ آپ خبر دے رہے ہیں شہر میں داخل ہونے کی۔ تو یہ کیا ہے؟ اب حتیٰ یہ حروف جارہ یا عاطفہ نہیں رہا، یہ حرف ابتدا بن گیا۔ حرف ابتدا کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں سے ایک نیا کلام شروع ہو رہا ہے، کلام مستانف یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اس حتیٰ کے ذریعے سے اب اس حتیٰ سے کیا ہو رہا ہے؟ ایک نیا کلام مستانف شروع ہو رہا ہے نا۔ تو جب یہ نیا کلام شروع ہو رہا ہے، جب یہ حتیٰ حرف جار بھی نہیں ہے، حرف عطف بھی نہیں ہے کہ ما سبق کی طرف نظر کرتے ہوئے ما بعد کا وہی اعراب ہو جائے گا، ہے نا۔ تو جب یہ حرف عطف اور حرف جار کچھ نہیں ہے، یہ ایک حرف ابتدا ہے اور یہاں سے نیا کلام شروع ہو رہا ہے، تو جہاں ہے نا جو چیز ناصب اور جازم سے خالی ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے نا۔ تو اب یہ حتیٰ کے بعد جو فعل ہے، یہاں سے چونکہ کلام شروع ہو رہا ہے اور یہ ناصب اور جازم کچھ نہیں ہے، یہی سے ابتدا کلام ہو رہا ہے، اور جب کوئی چیز ابتدا میں ہو، شروع میں ہو، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ اس لیے اب یہ کیا ہوگا؟ حتیٰ کے بعد جو فعل ہے وہ مرفوع پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، وہ مرفوع پڑھا جائے گا۔
کیوں مرفوع پڑھا جائے گا؟ اس لیے کہ اس سے پہلے اب یہیں سے کلام شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے کوئی ناصب اور جازم نہیں ہے، اور جہاں سے کلام شروع ہو اور ناصب اور جازم سے خالی ہو تو وہ مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر بعض لوگوں کو یہ وہم ہوا کہ جہاں حتیٰ کے بعد فعل کیا ہو، حال ہو، حتیٰ کے بعد والا فعل کیا ہو، فعل حال ہو، تو وہاں بعض لوگوں کو یہ وہم ہوا کہ یہاں پر چونکہ فعل کو کیا پڑھا جائے گا، حتیٰ کے بعد فعل کو مرفوع پڑھا جائے گا، ہے نا، اور مرفوع ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرفوعات میں سے کوئی ایک قسم ہو۔ مرفوع ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ مرفوعات میں سے کوئی ایک قسم وہاں پر ہو، اس لیے حتیٰ کے بعد جو فعل ہے وہ مرفوعات میں سے کسی ایک قسم میں اس کو داخل کرنا پڑے گا۔ مرفوعات کتنے ہیں؟ 8 ہیں، فاعل ہے، نائب فاعل ہے، ہاں، مبتدا ہے، خبر ہے۔ یہاں سے کلام جب شروع ہو رہا ہے تو اب یہ کیا ہوگا؟ مرفوعات میں سے کوئی ایک قسم ہوگی، تو یہاں حتیٰ کے بعد جو فعل ہے اس کو تو مبتدا بنا نہیں سکتے ہیں، فاعل بھی نہیں بنا سکتے ہیں، فعل فاعل نہیں ہوتا ہے، اور مفعول بھی نہیں بنا سکتے ہیں، یا تو مبتدا بنائیں گے یا خبر بنائیں گے وغیرہ۔ تو اب حتیٰ کے بعد جہاں یہاں سے کلام شروع ہو رہا ہے تو اب وہ حتیٰ کے بعد جو فعل ہے اس کو ہم خبر بنائیں گے۔ خبر کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے۔ اس کو خبر بنائیں گے اور اس کا مبتدا جو ہے اس کو محذوف مانیں گے، ہے نا، تاکہ اس کو کیا بنائیں گے؟ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ حتیٰ کا دخول کس پر ہوتا ہے؟ اسم کے اوپر ہوگا یا فعل کے اوپر ہوگا؟ اسم کے اوپر حتیٰ کا دخول ہوگا۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ بعض لوگوں کو یہاں پر یہ وہم ہوا ہے کہ حتیٰ کے ذریعے سے کلام شروع ہو رہا ہے اور حتیٰ کا دخول اسم ہی پر ہوتا ہے، فعل پر نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر اسم کو محذوف مانیں گے، یعنی یہ کہیں گے حتیٰ ہوا، ہے نا، کیا کہتے ہیں، کنتو سرتو ام سے حتیٰ انا ادخل البلد، کنتو سرتو ام سے حتیٰ ادخل البلد، اس کو ادخلا نہیں پڑھیں گے۔ اب یہ حتیٰ کیا ہو گیا؟ یہاں سے کلام شروع ہو رہا ہے نا، جب یہاں سے کلام شروع ہو رہا ہے تو اس کے بعد جو فعل ہے اس کو منصوب نہیں پڑھیں گے، اس کو مرفوع پڑھیں گے، تو اب حتیٰ ادخل البلد پڑھیں گے، حتیٰ ادخل البلد، ٹھیک ہے۔ تو اب بعض لوگوں کو یہاں وہم کیا ہوا ہے کہ حتیٰ کا دخول کس پر ہو رہا ہے؟ یہاں سے کلام شروع ہو رہا ہے، حتیٰ کا دخول کس پر ہو رہا ہے؟ فعل پر، تو حتیٰ کا دخول تو فعل پر ہوگا نہیں، اسم پر ہوگا، اس لیے یہاں پر انا ضمیر، ہے نا، ضمیر کو کیا مان رہے ہیں؟ مبتدا مان رہے ہیں، اور ادخل البلد اس کو خبر مان رہے ہیں۔ تو یہاں شارح علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ بعض لوگوں کو وہم ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب یہاں پہ حتیٰ یہ کیا ہے؟ حتیٰ ابتدائیہ، یہ حرف ابتدا ہے، یہ حرف عطف بھی نہیں ہے اور حرف جارہ بھی نہیں ہے، تو جب یہ حرف ابتدا ہے، یہاں سے کلام کیا ہو رہا ہے؟ شروع ہو رہا ہے، تو جب یہاں سے کلام شروع ہو رہا ہے اور اس سے پہلے کوئی ناصب یا جازم کچھ بھی نہیں ہے تو فعل کیا ہوگا؟ فعل مرفوع ہوگا، ہے نا، اسی کو کہا ہے کہاں پڑھا رہا تھا؟ ہاں، کما تقول، جیسے آپ کہتے ہیں کنتو سرت ام سے حتیٰ ادخل البلد، میں کل چلا تھا یہاں تک کہ میں شہر میں داخل ہو رہا ہوں، فادخلوا فی هذه الموضع، فادخلوا فی هذا الموضع حکایۃ عن الحال الماضیہ، تو ادخلوا اس جگہ میں حال ماضیہ کی حکایت ہے، حال ماضیہ کی حکایت ہے نا، کیا ہے؟ آپ آج کہہ رہے ہیں، کل آپ شہر رائے پور میں داخل ہو چکے تھے اور آج کیا کہہ رہے ہیں؟ کنتو سرت ام سے حتیٰ ادخل البلد، میں اپنا سفر شروع کیا تھا، میں چلا تھا یہاں تک کہ میں شہر رائے پور میں داخل ہو رہا ہوں۔ اب داخل تو پہلے ہی ہو چکے ہیں اور آج کیا کہہ رہے ہیں؟ داخل ہو رہا ہوں۔ تو جس وقت آپ شہر میں داخل ہو رہے تھے اس وقت گویا کہ آپ نے یہ جملہ تیار کیا، کیا کہ میں چلا تھا یا میں گزشتہ کل چلا تھا یہاں تک کہ میں شہر میں داخل ہو رہا ہوں، شہر میں داخل ہو رہا ہوں۔ تو
जिस वक्त आप दाखिल हो रहे हैं उसी वक्त आप कह रहे हैं कि मैं दाखिल हो रहा हूँ, तो अदखुलो ये क्या है, मा कब्ल की तरफ नज़र करते हुए हाल है। आप दाखिल हो रहे हैं और मा सबक में, मा कब्ल में क्या था, माजी था, उसकी तरफ नज़र करते हुए आप कह रहे हैं मैं दाखिल हो रहा हूँ। और जिस ज़माने में आप दाखिल हो रहे हैं उसी ज़माने में आप तकल्लुम भी कर रहे हैं, तो तकल्लुम का ज़माना और दुखुल का ज़माना एक हुआ, तो ये क्या हुआ, दुखुल हाल हुआ। अब दुखुल होने के बाद दूसरे दिन कह रहे हैं, इसी चीज़ की हिकायत कर रहे हैं, तो दुखुल हो जाने के बाद अब बाद में कह रहे हैं जो अब हाल माजी में तब्दील हो गया, अब आप उसी माजी को हाल से फिर ताबीर कर रहे हैं और कह रहे हैं कुन तो सिर तो हमसे हत्ता अदखुलुल बलदा, मैं गुज़श्ता कल चला था यहाँ तक कि मैं शहर में दाखिल हो रहा हूँ। तो उसी को कहा, तो इस जगह पे अदखुलो ये हाल माजी की हिकायत है। फ़कान्नका कुन्ता फ़ी ज़मानी दुखूल हय्यता हाज़िहिल इबारता, तो गोया कि आपने दुखूल के ज़माने में, यानी जिस वक्त आप शहर में दाखिल हो रहे थे दुखूल के ज़माने में, हय्यता हाज़िहिल इबारता, आपने इस इबारत को तैयार किया। किस इबारत को, कुन्तो सिरतु अमसी हत्ता अदखुलल बलदा, आप दाखिल भी हो रहे हैं और कह भी रहे हैं हत्ता अदखुलुल बलदा, मैं शहर में दाखिल हो रहा हूँ। तो इस इबारत को दुखूल के ज़माने में आपने तैयार किया और उस वक्त आपने तकल्लुम नहीं किया, बोला नहीं। बाद में जब वो हाल माजी में तब्दील हो गया, वो गुज़र चुका, अब आप बाद में उसी जो माजी में तब्दील हो चुका है अब उसी को हाल से फिर ताबीर कर रहे हैं। उसी का व तहकिया फ़ी ज़माने तकल्लुम अला मा कुन्ता हय्यता, और आप उसी जुमले को तकल्लुम के ज़माने में हिकायत कर रहे हैं, अला मा कुन्ता हय्यतहु, उसी तरीके पर जिस पर आपने उसे तैयार किया था। अलामा कुन्ता हय्यतहु, जिस तरीके पर आपने उस जुमले को तैयार किया था उसी तरीके पर उसी जुमले की आप हिकायत बयान कर रहे हैं। ठीक है। वकाना मा बाद हत्ता फ़ी हाज़िल इबारत मरफ़ूअन, तो हत्ता के बाद फेल इस इबारत में मरफ़ू होगा। हत्ता अदखुलुल बलदा, या अदखुलु क्या होगा, मरफ़ू होगा। क्यों मरफ़ू होगा, इसलिए कि कुन्तो सिरतु अमसे हत्ता अदखुलुल बलदा, ये जुमला आपने कब तैयार किया है, पहले माजी में तैयार किया है ना। और जिस वक्त आपने इस जुमला को तैयार किया था माजी में, तो वहाँ हत्ता के बाद जो फेल है अदखुलो, ये मा सबक की तरफ नज़र करते हुए क्या है, हाल है कि नहीं है। जब आप दाखिल हो रहे हैं उसी वक्त इस जुमले को आपने तैयार भी किया है, तो उस वक्त दुखूल का ज़माना और तकल्लुम का ज़माना एक है, और चलने का जो शुरू हुआ था वो माजी है, चलना शुरू हुआ माजी में। और जब आप दाखिल हो रहे हैं उसी वक्त कह भी क्या रहे हैं, मैं शहर में दाखिल हो रहा हूँ, है ना। तो अदखुलो ये मा सबक की तरफ नज़र करते हुए क्या है, हाल है, वो माजी है और आप हाल में दाखिल हो रहे हैं और उसी वक्त तकल्लुम भी कर रहे हैं, तो मा सबक की तरफ नज़र करते हुए क्या हुआ, हाल हुआ, है ना। हाँ, अगर आप धमतरी में थे और आप कह रहे हैं कि मैं शहर में दाखिल होऊंगा, तो ये क्या होगा, मा सबक की तरफ नज़र करते हुए क्या होता, मुस्तकबिल होता। लेकिन आप रायपुर में कदम रख दिए और कह रहे हैं कि मैं चला था कल गुज़श्ता और मैं अब शहर में दाखिल हो रहा हूँ, तो ये क्या है, मा सबक की तरफ नज़र करते हुए हाल है। तो अब हत्ता के बाद जो फेल है मा सबक की तरफ नज़र करते हुए क्या है, हाल है। तो इस जुमले को आपने पहले तैयार कर दिया, इसी जुमले को बेअनी बाद में आप बयान कर रहे हैं, उसी की हिकायत कर रहे हैं। तो पहले जैसा था वैसा ही अब भी रहेगा ना। पहले हत्ता के बाद क्या था, हाल था, अब भी हत्ता के बाद क्या होगा, आज अगर बयान करेंगे तो भी क्या होगा, हाल ही रहेगा। हाँ, बस फ़र्क ये है कि उस वक्त हाल हकीकी था, अब ये क्या है, हाल हिकाई हो जाएगा। अब वो माजी हो चुका था, अब उसी माजी को फिर से आप हाल से ताबीर कर रहे हैं। ठीक है। तो अब ये हाल हो गया हत्ता के बाद। अब हत्ता के बाद जब वो फेल हाल हो गया तो अब ये मनसूब नहीं हो सकता है। मनसूब कब होगा, जब वो मुस्तकबिल होगा। अब ये क्या होगा, मरफू होगा। उसी को कहा वकाना माबाद हत्ता फ़ी हाज़िल इबारत मरफूअन, और हत्ता के माबाद, इस इबारत में हत्ता के बाद जो फेल है मरफूअन मरफू होगा। क्यों मरफू होगा, उसी को कहा फ़अबक़ैतुहु अला मा काना अलैहि, तो आपने इसको उसी तर्ज पर बाकी रखा जिस पर वो पहले था। पहले यानी दुखूल के ज़माने में अदखुलो क्या था, हाल था, उसी को उठा करके अब आप बयान कर रहे हैं, तो अब ये वही क्या होगा, हाल ही होगा। फ़अबक़ैतुहु अला मा काना अलैहि, तो ये
آپ نے اسی پر باقی رکھا جس پر وہ پہلے تھا، وحکایت ہو، اور اس کو آپ نے ابھی حکایت کیا. ففی زمان حکایت ایزن یکون مرفوعاً، تو حکایت کے زمانے میں بھی وہ کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا. حکایت کے زمانے میں بھی کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا. پہلے وہ حال تھا، اب بھی کیا ہے؟ وہ حال ہی ہے. تو حکایت کے زمانے میں مرفوع تھا مستقبل نہ ہونے کی وجہ سے، وہ پہلے مرفوع تھا حال ہونے کی وجہ سے. اب وہ حکایت کے زمانے میں بھی وہ کیا ہے؟ حال ہے. تو اب بھی کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا. کیوں مرفوع ہوگا؟ اذ لا يمكن حينئذ تقدیر ان، اس لیے کہ اس وقت ان کی تقدیر ممکن نہیں ہے. ان مقدر ماننا کیا ہے؟ ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ ان کہاں ہوتا ہے؟ فعل مستقبل میں. یہ مستقبل کی علامت ہے. تو اگر حال میں ان لے کر کے آ جائیں گے تو لازم آئے گا کہ ایک ہی زمانے میں حال بھی ہو اور مستقبل بھی ہو. یہ کیا ہے؟ باقی ہے. اذ لا يمكن حينئذ تقدیر ان، اس لیے کہ اس وقت ان کی تقدیر ممکن ہی نہیں ہے. لأنها علم الاستقبال، اس لیے کہ ان یہ استقبال کی علامت ہے. ان استقبال کی علامت ہے، اور جب وہاں پر حتیٰ کی بات فعل وہ حال ہے، تو اب وہ جب حال ہونا متعین ہو گیا تو اب وہ مستقبل نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ ایک ہی چیز ایک ہی وقت میں حال اور مستقبل دونوں نہیں ہو سکتا ہے.